اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم نے بات کر لی مینٹورنگ کی، پری ایمبل کر لیا، ہم نے ڈفرینسز دیکھ لیے کیا ہیں مینٹورنگ، کوچنگ، اپرینٹسشپ، ٹریننگ وغیرہ وغیرہ۔ پھر ہم نے کچھ ٹائپس بھی دیکھ لیں، پھر ہم نے یہ بھی بات کر لی کہ بینیفٹس کیا ہیں، کیوں کرنی چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں اسپیسیفک ایریاز کی طرف، جہاں پہ میں ایک براڈ بیسڈ مینٹورنگ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس میں چونکہ یہ کچھ ایریاز تو ایسے ہیں کہ جہاں پہ براڈ بیسڈ مینٹورنگ ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال جب آپ کسی پرٹیکولر ایریا میں ہوں گے تو اس کے لیے شاید آپ کو زیادہ فوکسڈ اور پرٹیکولر ٹائپ کی مینٹورنگ کی ضرورت پڑے گی۔ وہ پھر اس کے میرٹ پہ آپ دیکھیے گا کیا آپ کر سکتے ہیں۔ اس میں جہاں جہاں میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں اس سیریز کے تھرو میں بہرحال انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ آئی ایم کانسٹنٹلی تھنکنگ کون کون سے ایریاز کہاں سے۔ تو جو پہلا ایریا میں لوں گا وہ میں ابھی وہ لوں گا جو سب سے پہلے ہے، اور وہ ایریا ہے جو آپ کا پری امپلائمنٹ ایریا جس کو میں کہوں گا نا، یعنی ابھی آپ کا ایجوکیشن کا جو فیز ہے اس پہ تھوڑی سی ہم بات کر لیں، کیونکہ خاص طور پہ جو ینگر بچے ہیں جو ابھی کسی کریئر چوائس میں نہیں آئے، وہ ان کے لیے بڑی عجیب سی صورتحال ہے۔ پھر وہ بچے ہیں جن پہ ان کی اپنی خواہش ہے یا پیرنٹس کا پریشر ہے کہ انہیں ایف ایس سی میں بہت ہی کوئی آؤٹ کلاس مارکس لینے ہیں تاکہ وہ میڈیکل میں جا سکیں یا انجینئرنگ میں جا سکیں، اور وہ انفارچونیٹلی کوشش کے باوجود بہت اچھے نمبر نہیں لے پاتے، یا بہت اچھے نمبر لینے کے باوجود وہ سم ہاؤ ایڈمیشن نہیں لے پاتے، چونکہ ان سے بھی بہت زیادہ اچھے نمبروں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد دے آر ایٹ اے لاس، اب کیا کریں۔ پھر اس کے بعد کوئی ادھر گرا اور کوئی ادھر گیا، وہ ایسے ہی ہے، وہ ٹھیک ہے، اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا کہ مصداق، وہ پھر بیچارے کوئی ادھر کو گھس جاتا ہے کوئی ادھر کو گھس جاتا ہے وداؤٹ نوئنگ۔ اور ایک بہت بڑی چیز جو میں نے بہت انٹرویوز میں پوچھی ہے، سینکڑوں میں، اور وہ ایجوکیشن سے، آپ نے یہ سبجیکٹ کیوں پڑھا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں وہ دوست پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا یار تم بھی اسی میں داخلہ لے لو، ٹھیک ہے۔ اب یہ عالم ہے ہمارا، اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے والدین کی بہت سے کی میجورٹی ایسی ہے، یا بہت سے والدین ایسے ہیں جو چونکہ بہت علم نہیں رکھتے، بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کا ایکسپوجر نہیں ہے، وہ بچوں کو اس طرح سے گائیڈ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے علاوہ چونکہ انہیں صرف علم کی بات نہیں ہے نا، ان کو جاب مارکیٹ کا اندازہ نہیں ہے، آج کا 10 سال بعد کا، یعنی جو بچہ آج کسی کریئر کو چوز کرے گا وہ پریکٹیکلی شاید 6، 8، 10 سال کے بعد آئے گا اس کے اندر۔ اس وقت کیا صورتحال ہوگی، اس کا کوئی ٹرینڈ، کوئی چیز ان کے ذہن میں نہیں ہوتی، اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ کچھ لوگ کرتے ہیں تو آج کا دیکھ کے کرتے ہیں۔ ہاں یار آج کل کمپیوٹر کی بڑی ضرورت ہے، تم کمپیوٹر سیکھ لو، لیکن کمپیوٹر میں کیا سیکھو؟ کمپیوٹر میں تو 50 چیزیں سیکھنے والی ہیں یا 500 چیزیں سیکھنے والی ہیں، اس میں سے کیا سیکھیں؟ تو سب سے پہلے تو یہ کیجئے، میری پہلی جو آپ سے مینٹورنگ کی جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دوستوں کے کہنے پہ سیکھنا بند کر دیں، یا کوئی چیز ان کے کہنے پہ کوئی سبجیکٹ پڑھنا بند کر دیں۔ آپ اپنا جائزہ لیجئے کہ ایسا کون سا سبجیکٹ ہے جو اب تک آپ نے پڑھے ہیں جو آپ کے دل کو اچھا لگتا ہے، جس کا کانسیپٹ آپ کے ہاں کلیئر ہے آپ کے مائنڈ میں، جو آپ ایزیلی کر لیتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ میتھس بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، کچھ لوگ میتھس میں ہاربل ہوتے ہیں، ان کو نہیں آتا میتھس کرنا، وہ بڑے مشکل سے بیچارے بڑی محنت کر آ کے پاس ہی ہوتے ہیں وہ مشکل۔ لیکن کچھ لوگ دے آر ایکسلنٹ ان میتھمیٹکس، کسی کو انگلش بہت پسند ہے، کسی کو میں بھی کیمسٹری بہت پسند ہے، کسی کو فزکس بہت پسند ہے۔ تو یہ پہلے تو یہ دیکھیے کہ آپ کو سبجیکٹ کون سا پسند ہے، کیونکہ ایک بڑا فیکٹر ہے، جو سبجیکٹ آپ کو پسند ہوتا ہے ایک تو ہمیشہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سیکھ لیتے ہیں اور اس میں آپ ایکسلنس اچیو کر لیتے ہیں، اور وہ آپ کو کہیں نہ کہیں اچھی جگہ پہنچا دیتی ہے پھر۔ لیکن اگر آپ کسی ایسے سبجیکٹ میں الجھ گئے، جیسے اکثر لوگوں نے بی کام کر لیا ہے، ہمارے بہت سے ینگسٹرز نے مختلف جگہوں پہ بی کام کر لیا ہے، اس لیے کہ دوست کہہ رہے تھے کہ یار وہ بی اے کرنے کا تو فائدہ کچھ نہیں، بی کام ہی کر لو، چلو کو نوکری مل جائے گی۔ لیکن نہ انہیں بیچاروں کو کوئی دلچسپی ہے، نہ انہیں کبھی سمجھ آئی بی کام کی، تو بی کام کرنے کے بعد ان کو نوکری کیا ملے گی؟
اور مل بھی جائے گی، فرض کیجئے کہیں اکاؤنٹس اسسٹنٹ کی نوکری ان کو مل جائے گی 20,000 روپے کی، تو اس سے آگے وہ کیا چلیں گے؟ کوئی امکان نہیں ہے کہ اس سے آگے وہ چلیں گے. یعنی وہ یہ تو کبھی ممکن نہیں ہوگا نا ان کے لیے، چونکہ ان کی تو کبھی اس سے کوئی اس سبجیکٹ سے ان کی فیملیارٹی ہی نہیں ہے، کنوینئنس ہی نہیں آئی کبھی ان کے دماغ میں اس سے ریلیٹڈ کہ وہ کہیں پہ وہاں پہ اکاؤنٹس مینیجر بن جائیں گے یا وہ اس سے بھی اوپر کہیں نکل جائیں گے. یہ ممکن نہیں ہوگا. سب سے پہلے جو چیز آپ کو دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کو سبجیکٹ کون سا پسند ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل انٹرنیٹ سب کے پاس اویلیبل ہے. یعنی ہر طرح کی کلاس میں ہر بچے کے پاس موبائل فون کی اویلیبلٹی ہے. موبائل فون اگر اس کے پاس بہت زبردست نہیں ہے تو مناسب سا بھی ہوگا نا، اسمارٹ فون ہوگا، اس سے وہ انٹرنیٹ اپروچ کر سکتا ہے. تو انٹرنیٹ پہ جائیے اور پھر جا کے تو آپ اپنی ایپٹیچیوڈ کی ٹیسٹنگ کیجئے. فری بے شمار ٹیسٹ پڑے ہیں انٹرنیٹ پہ. اپنی پرسنالٹی کی بھی ذرا اسیسمنٹ کیجئے کہ کیا ہے، کس ٹائپ کے آپ ہیں، اور اپنے ایپٹیچیوڈ کی بھی ٹیسٹنگ کیجئے. یو ڈونٹ ہیو ٹو پے پینی فار دیٹ. یہ سب فری سٹف ہے. اور آپ ذرا سرچ کیجئے، گوگل کو ذرا کام میں لائیے. گوگل از اے گریٹ سپورٹ یو نو. گوگل کوئی ہے نہیں اینٹیٹی، لیکن اگر کوئی ہوتی ایسی اینٹیٹی تو جتنی نیکی کا کام گوگل کرتا ہے بہت بڑی بات ہے وہ. ٹھیک ہے، اس کے ذمہ اور بھی برائیاں بھی بہت ہیں لیکن نیکی بھی بے شمار ہے. یعنی ایسی وہ آپ کو انفارمیشن دے دیتا ہے ایٹ نو چارج یو نو. گھر بیٹھے فری، آپ کو کہیں جانا نہیں ہے، ایک پیسہ خرچ نہیں کرنا، اور آپ کو ہر چیز آپ کو بالکل چند منٹ میں آپ کے سامنے حاضر ہو جاتی ہے. یہ جناتی قسم کا کام ہے ایکچولی. تو اینی وے، تو انٹرنیٹ پہ جائیے، گوگل پہ جائیے، سرچ کیجئے کہ اس میں آپ کو 2-3 ٹیسٹ آپ کر لیجئے اپنے ایپٹیچیوڈ سے ریلیٹڈ اور اپنی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے. جب آپ کے پاس یہ 3 انفارمیشنز ہوں گی، آپ کو سبجیکٹ کون سا پسند ہے یہ تو آپ کو خود سے ویسے بھی پتہ ہوگا. آپ کا ایپٹیچیوڈ ان ٹیسٹوں کے مطابق کیا نکلتا ہے. اور ہمیشہ دیکھیے یہ سائیکومیٹرک ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس میں ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے، پلیز ڈو ناٹ ٹرائی ٹو بیٹ دا ٹیسٹ. سوچ سمجھ کے بنا کے جواب مت دیجیے، اس لیے کہ اس میں ہمیشہ آپ کے رزلٹ غلط آئیں گے. سب سے اچھا یہ ہوتا ہے کہ سوال پڑھنے کے بعد جو بات فوری طور پہ آپ کے ذہن میں آتی ہے وہ صحیح بات ہوتی ہے. اس کو پھر بگاڑ کے مت اس کو ادھر ادھر کر دیجئے. وہ لکھیے آپ، وہ جواب لکھیے آپ، اور اس کی روشنی میں جو آپ کا جو بھی رزلٹ آئے گا وہ آپ اس کو دیکھیے اور اس پہ غور کیجیے اور اپنے آپ کو ریلیٹ کیجیے آنیسٹی کے ساتھ. چونکہ آپ اکیلے ہیں، کوئی آپ سے ٹیسٹ لے نہیں رہا ہے. یہ ٹیسٹ آپ کو کسی سے شیئر نہیں کرنا ہے، یہ کہیں پہ لیک آؤٹ نہیں ہوگا unless you discuss it with somebody. تو اس لیے بالکل دیانتداری کے ساتھ اپنا جائزہ لیجئے. تو اگر آپ کے 3 چیزیں ہیں، یعنی 1 آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کو کون سا سبجیکٹ پسند ہے، 2 آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے، 3 آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ کی شخصیت کس طرح کی ہے. اب آپ تینوں چیزوں کو کمبائن کر کے دیکھیے اور پھر یہ دیکھیے کہ آپ کے لیے کون سا پروفیشن بہتر رہے گا. اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پھر آپ گوگل پہ یہ سوال ڈال دیجیے. ٹھیک ہے، کہ واٹ از دی بیسٹ پروفیشن فار somebody who has this type of personality, this type of aptitude and likes this subject. یہ بالکل میں بتا رہا ہوں، یہ اسی طرح لکھ کے ڈال دیجیے. گوگل آپ کو بڑی اچھی خبریں نکال کے دے دے گا کہ کون سے پروفیشن آپ کے لیے مناسب ہے. یعنی اٹ از سو ایزی دیز ڈیز اینڈ آئی وش. اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے بہت جب کوئی کہتا ہے نا جی میں نے سرچ کیا تھا مجھے نہیں ملا. دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے آج کل جو آپ سرچ کریں اور آپ کو نہ ملے. اٹ از امپاسبل. اور اب تو جب سے اے آئی شروع ہوئی ہے، جنریٹو اے آئی جو ظاہر ہے وہ چیٹ جی پی ٹی سے شروع ہوئی، اور پھر اس کو گوگل نے بھی اپنا بارڈ دیا جس کو اب جیمینائی کر دیا انہوں نے، اور اس کے ساتھ مائیکروسافٹ نے اپنا کو پائلٹ دے دیا، اور اس کے علاوہ ایلان مسک صاحب بھی اپنا لانچ وہ انہوں نے کیا گروک کے نام سے کیا ہے انہوں نے، اور بھی لوگ آ رہے ہیں چلے آ رہے ہیں. اور اے آئی پہ بیسڈ سینکڑوں اپلیکیشنز جو آ چکی ہیں اور آ رہی ہیں. سو آج کل کے دور میں اگر یہ کہتا ہے نا جی میں نے سرچ کیا اور مجھے نہیں ملا، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے بالکل سرچ کرنے کی الف بے بھی نہیں آتی، اسے انگریزی نہیں لکھنی آتی شاید. اور اب تو خیر گوگل تو اردو میں بھی لکھ دیں تو جواب دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے وہ قصہ بھی ختم کر دیا. آپ رومن اردو میں لکھ دیں وہ بھی جواب آ جائے گا آپ کو. آپ بس کوشش کیجئے. تو آن اے ویری سیریس نوٹ، سب سے پہلے اگر آپ
7ویں 8ویں 9ویں 10ویں جہاں بھی پڑھ رہے ہیں نا، یہ 3 کام کر لیجئے. اپنا سبجیکٹ آئیڈینٹیفائی کیجئے جو آپ کو اچھا لگتا ہے، جس میں آپ کو مہارت حاصل ہو چکی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ بھی آپ جتنا بھی پڑھیں گے ایڈوانس لیول پہ بھی آپ ہمیشہ اچھے رہیں گے اس کے اندر. نمبر 2، اپنا انٹرنیٹ پہ جا کے اپنا ایپٹیچیوڈ کے کوئی 2-3 ٹیسٹ کیجئے، بہت زیادہ مت کیجئے، اس سے کنفیوژن ہوگی. اپنی پرسنالٹی ٹائپ، مائر برگز ہے فار ایگزامپل، میں آپ کو نام بتا رہا ہوں، مائر برگز پرسنالٹی ٹیسٹ آپ کو فری مل جائے گا انٹرنیٹ پہ، یہ کر لیجئے. اس سے آپ کی ایک براڈ کلاسیفیکیشن آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی پرسنالٹی کی. یہ 3 انفارمیشن لے کے پھر آپ اپنے لیے چوز کیجئے کہ آپ کو کون سے سبجیکٹ پڑھنے چاہیے، کس پرٹیکولر پروفیشن کی طرف آپ کو جانا چاہیے. یہ میری براڈ مینٹورنگ کی پہلی ٹپ ہے آپ کے لیے، ان بچوں کے لیے جو ابھی ایجوکیشن میں، چونکہ اس کے بعد میں اگلی جو بات کروں گا ان کی ہوگی جو ایجوکیشن کمپلیٹ کر چکے ہیں، جیسی بھی ایجوکیشن انہوں نے کی ہے اور اب وہ جاب سرچ کے مراحل میں ہیں. اگلی بات میں پھر ان کی طرف ایم کروں گا پھر ایکچولی. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.